بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، فیملی اینڈ فرینڈ میں بھی شیئر کر دینا۔ اگر آپ میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور آل پہ پریس کر دیں، جس سے آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جایا کرے گی۔ محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں، سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ۔ جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا: 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9، اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا۔ اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو وہ سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے۔ تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک، لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے، لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملہ پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا۔ تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا، تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے۔ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار، فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے؟ محسن نواز میلسی سے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں۔ 3 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے۔ آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے۔ تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے، بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں، لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے۔ تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے، تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد، تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں جو سنت موقدہ اس کے بعد، تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ تو یہ ہماری رائے ہے۔ عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں، ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے۔
तबस्सुम खान लखनऊ से पूछती हैं या पूछते हैं, क्योंकि तबस्सुम लड़कों का नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है, अब ये नहीं पता, अल्लाह ही बेहतर जानता है, बहरहाल जो भी हैं। इन्होंने दानों पर तस्बीह पढ़ने का हुक्म ये पूछा है कि दानों पर जो तस्बीह पढ़ी जाती है क्या ये जायज़ है या नहीं। हमने सुना है कि ये बिदअत है। नहीं, बिदअत नहीं है, दानों पर तस्बीह पढ़ना जायज़ है, क्योंकि तस्बीह काउंट करने का हदीस में हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह का, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात फ़ातिमा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलमा है। आपने फरमाया जिसने 100 दफ़ा पढ़ा, 100 दफ़ा रात शाम को पढ़ा, तो उससे ज़्यादा नेकी कोई कर नहीं सकता। तो इस तरह के जो फ़ज़ाइल हैं 100 दफ़ा, तो ज़ाहिर है उसको तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो काउंट का कोई भी तरीक़ा हो सकता है, उंगलियों पर भी गिना जा सकता है। आजकल एक चाइना की एक बड़ी मशहूर एक डिजिटल मशीन आ रही है, उसको आप दबाते रहें, तो काउंट जिस तरह से भी किया जाए खजूर की गुठलियों पर, तो वो मकसद वो तस्बीह के वो दाने नहीं होते, मकसद गिनना होता है। तो किसी भी तरीके से आप गिन सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की वीडियो के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।